بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی آیت تک پہنچے تھے کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کہ اللہ نے ہی ہمارے لیے زمین پیدا کی ہے، اس میں ساری چیزیں رکھی ہیں، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ والا رب العزت، اور اس نے اس کے ساتھ آسمان بنائے، اور اللہ ہی ہر چیز کا علم بھرپور رکھتا ہے. تو اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین پہلے بنی ہے اور آسمان بعد میں بنا ہے. اور زمین کے سلسلے میں کچھ معمولی سی معلومات میں نے اکٹھا کی تھی، اور میری خواہش تھی کہ میں نے پچھلی ملاقات میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ حضرات میں سے کوئی آسمان کی کچھ تفصیل علمی ایسی لائے کہ اس سے اللہ رب العزت کی حکمت، خلاقیت، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھنے میں مدد ملے، تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ تکلیف کی ہے تو پھر آگے بڑھے، اور اگر نہیں کی ہے تو میں نے بھی آسمان کے اوپر کوئی مزید معلومات نہیں جمع کی، تو یہ سوچ کر کہ شاید بھائیوں میں سے کوئی ایک مدد کرے گا. بہرحال اس کو پھر اگلی ملاقات پر رکھتے ہیں، اور فی الحال 10:30 اس بات پر چلتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو شیء، جس عربی میں جس لفظ کو شیء کہا جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ اردو میں چیز سے کرتے ہیں. تو اب وہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا چیز ہے؟ اردو میں یا کسی زبان میں جب ہم اس کو ایوری تھنگ یا ہر چیز یا کلو شے یا جس زبان میں جو لفظ اس معنی میں بولا جائے بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے اور جو نظر نہیں آ رہی ہے، دونوں باتیں رکھیے، ذہن میں رکھیے. انسان کو وہ چیزیں تو معلوم ہیں یا ہو سکتی ہیں جو اسے نظر آ رہی ہیں. اب جو نظر نہیں آ رہی ہیں تو اس کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے انسان نے بہت سارے قواعد بنائے، ہوا کے اور بادلوں کے، اور پانی کیوں آتا ہے، اور جو ہے جو بھی چیز ہم کہہ لیں، بیکٹیریا سارے لے لیں، وائرس لے لیں، یہ سب چیزوں کو انسان نے ڈھونڈ ڈھان کے نکال رہا ہے. لیکن خود وہ چیز کیسے وجود میں آتی ہے، کیسے کیا بن جاتی ہے، اور اس کا شیپ، اس کی صورت، اس کی قوت، اور پھر اس کا پورا اسٹرکچر بننے سے لے کے بننے کے بعد اور دنیا سے ختم ہونے تک، وہ جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان سب چیزوں کا علم صرف اور صرف اور صرف اللہ کو ہے. یہ ہمارا اندھا ایمان بھی ہو، نظر نہ آنے پر بھی ایمان ہو، مگر عقل کل کے ساتھ بھی ایمان ہو. کافر اندھا ایمان لائے گا، مسلمان پیدا ہوگا، آگے بڑھے گا، اس کا ایمان اندھا ہوگا، مگر پھر جیسے جیسے اس کا علم بڑھے گا، جیسے جیسے اس کی سمجھ بڑھے گی، تو ہر چیز میں اللہ کو تلاش کرے گا. ہم سب کی مصیبت یہ ہے کہ ہم ابھی تک بچپن کے اسی ایمان پر ہے جو بغیر سوچے سمجھے ہم لے آئے تھے. اب ماں باپ جو ہے بڑی محنتوں کے بعد ہم سے زبان سے بولنے لگاتے تھے، بولے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اسی طرح آج بھی اس کو پڑھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کلمہ جو ہے ہماری زندگی کے شب و روز کا ایک حصہ بنے، اور ہم اس پر غور کریں اور اس کے معنی مطلب کو سمجھیں. تو بہرحال یہ تو بات ہوئی. آج ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اس کے بعد کی آیت کا، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کی بات، اس کے بعد ان کے اور فرشتوں کے درمیان میں کیا ہوا اس کی بات بتائی. تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوگا کہ دنیا کیسے بنی اور کب سے شروع ہوئی. اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات دنیا کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ آج تک حضرت آدم کے واقعے کو اگر ایک طرف ہٹا دیا جائے تو کسی انسان کو اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ یہ دنیا کب بنی. کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیوں بنی، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور یہ وہ وجوہات ہے، یہ تین باتیں، یہ کب بنی، یہ دنیا کب سے شروع ہوئی، یہ دنیا کیوں بنائی گئی،
اور کسی کو جانور کسی کو انسان کیوں بنایا گیا، اور آگے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا اور بعد میں کیوں ہو رہا ہے، اور آگے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے انسان یہ کب تک رہیں گے اور کب تک نہیں رہیں گے۔ تو جن لوگوں نے انسانوں میں سے اس بارے میں بہت تحقیق کی تو آخر میں جا کر ان کے پاس جب نبوت کی روشنی نہیں ہے، نبیوں کی تعلیم نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، یہ دنیا خود بخود بنی اور یہ دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور انہی میں سے جن لوگوں کے سامنے قرآن مجید آیا اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو ان کو اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے۔ اور میں نے خود بہت سارے نو مسلم جو کرسچن تھے، یورپ امریکہ کی دنیا کے تھے، میں نے ان کے اسلام لانے کے واقعات میں پڑھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے جیسی سمجھ آگے بڑھی تو پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، میں کیسے بن گیا، میرے ماں باپ کیسے بنے، یہ کس نے بنایا، یہ ہر چیز کا ماڈل الگ الگ ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور یہ چل رہا ہے سسٹم، اچانک لائٹ ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتی، اور یہ اور وہ ساری باتیں مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ اور اگر میں چرچ میں جاتا میں ان سے پوچھتا تو وہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیتے، اور میں اسی طرح بھٹکتا رہا یہاں تک کہ قرآن میرے ہاتھ میں آیا، کسی نے مجھے دیا یا مجھ تک پہنچ گیا، اور جب میں نے پڑھا تو مجھے جوابات مل گئے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑی بات جو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے ایمان لانے کا سبب بنی، گھر کی مرغی دال برابر کرنے والے مسلمانوں نے آج تک غور ہی نہیں کیا۔ یہ دنیا کیسے شروع ہوئی، اس کی بگننگ کیا تھی، پھر بگننگ کیا ہے تو اس کی یہ کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ کہ آگے کیا ہوگا۔ اسلام ان تینوں باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ہم سب سے پہلی بات لیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جو ہے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ قالوا اتجعل فیہا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کیا تو اس زمین میں ایسی نسل کو پیدا کر رہا ہے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گی، یعنی زمین کو تباہ کرے گی، الٹے سیدھے کام کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی۔ فرشتوں نے جب اللہ رب العزت سے یہ سنا کہ زمین میں کوئی خلیفہ ہونے والا ہے تو انہوں نے دو باتیں کہی۔ ایک یہ کہ نئی مخلوق جو آئے گی وہ یہاں توڑ پھوڑ کرے گی، خراب کرے گی، اور دوسرے یہ کہ مار پیٹ کرے گی، مار پیٹ اتنی کرے گی کہ ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اس کے بعد کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہی رہتے ہیں، بحمدک، آپ کی حمد کے ساتھ۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اصل میں ہر دفعے لفظ سبحانہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سبحانہ سمجھو گے تو پھر حمد بھی سمجھو گے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری بڑائی، تیری بزرگی کی تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو بات جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا فرمایا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو خلیفہ۔ آیت کا یہ انداز خود بخود بتا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ اس بیس سے آپ خود سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تو ان کو بھی ہر وہ کام جو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بتاتا ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ اور یہاں تک کہ موت کو بھی فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی موت کب اور کہاں اور کیسے آنے والی ہے۔
اور وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں تو پہلے سمجھنا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں کو معلوم ہوا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا بتایا؟ یہ فرمایا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. لفظ خلیفہ یہ کیا ہے؟ اس کے عربی میں یہ لفظ جو ہے آنے سے پہلے اس لفظ کا کیا مطلب لیا جاتا تھا؟ اس لفظ کا مطلب یہی ہوتا تھا ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین ہو. ایک چلا جائے تو دوسرا اس کے کام پورے کرے، جب وہ دوسرا چلا جائے تو پھر تیسرا اس کا کام پورے کرے. اس معنی میں لفظ خلفہ اور خلیفہ مراد لیا جاتا تھا. اور بیسیکلی اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ایک کنگ آیا، جب وہ مر گیا یا مار دیا گیا تو اس کے بعد میں جو دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھا وہ اس کا خلیفہ کہلایا. تو اس لحاظ سے خلفہ کا مطلب عربی زبان میں یہ کہ جو پہلے سے کام ہو رہے ہیں وہی کام آنے والا بھی کرے گا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دونوں ایک جیسے ہیں. جو کام پہلا شخص کر رہا ہے وہی کام دوسرا بھی اس کا خلیفہ بننے کے بعد کرے گا، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ اگر انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو کیا اس کا مطلب ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے یہی نکلا کہ اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ تو جب ایسا ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے تو نعوذ باللہ پھر اللہ بھی بندہ ہوا، بندہ بھی اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ. اور پھر گویا کہ جو طاقتیں اللہ رب العزت کے پاس ہے وہی ہر بندے میں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب یہاں نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کفر ہے اور کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہے. مگر جب لفظ بول دیا گیا ہے تو اب سارے مفسرین کو اس بات پہ پریشانی ہوئی کہ اگر زبان کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے خلیفہ کا لفظ بولا جائے تب تو بڑی مشکل ہے. پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ انسان اللہ کی طرح ہر کام کرتا ہے. اس کا مطلب نکلا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفتیں جو اللہ نے 99 نام میں گنایا ہے یہ تو کفر ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے. تو پھر اس کی مختلف طریقے کی تعبیر کی، ایکسپلینیشن کیا، اور یہ جو ہے تو نہیں آ رہا تھا کہ خلیفہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس معنی میں بتایا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ خلیفہ مختلف جگہوں پر استعمال فرمایا ہے. آپ قرآن جب شروع میں پڑھنا شروع کرو گے اور سورہ بقرہ پڑھو گے یا کوئی بھی انسان مسلم یا غیر مسلم کا جو خلیفہ ہے، اور اس کے بعد جگہ جب وہ قرآن میں پڑھتا جائے گا تو مختلف آیتیں اس کے سامنے گزریں گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. وہی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلائف، یہ خلائف جمع ہے خلیفہ کی، بنایا ہے. تو یہ یہاں پر تو بات صاف ہو گئی کہ انسان جو ہے خلیفہ ہے. وہ خلیفہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کام کرے گا، وہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے. اس آیت کو پلیز سمجھیے، اور اس آیت کے سمجھنے میں اگر کوئی سوال ہو میری درخواست ہے کہ پوچھیے. خلائف الارض کا ترجمہ ہوا کہ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا، مثلا باپ پیدا ہوا اور پھر بیٹا بھی پیدا ہو گیا اس کے ذریعے سے. اب جب تک باپ زندہ ہے باپ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے ان کاموں کے کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے یا اسے بیماری پکڑ لیتی ہے اور وہ صاحب فراش ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لائق میں نہیں ہوتا، تو اس کے کام پھر کون کرتا ہے؟ اس کے بچے کرتے ہیں. تو یہ سارے بچے، ہر بچہ اپنے باپ کا خلیفہ ہوا اور سارے بچے ملا کر اس باپ کے خلائف ہوئے. یا اسی طرح دنیا میں ہر کام جو جہاں بھی ہو رہا ہے
ایک کام کر رہا ہے، اس کا ٹرانسفر ہو گیا دوسری جگہ، یا اس نے جاب چھوڑ دیا، اس کی جاب. اس تشریح کا اور اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بنا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب نکلا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے، ایک کے بعد دوسرے کام کرنے والے، دنیا کو سنبھالنے والے، اور اس طرح سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا. آگے ایک اور آیت سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے یوں فرمائی ہے، قال وقال اس کے بعد اللہ نے فرمایا یجعلکم خلفاء الارض، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا کے خلفاء بنائے گا. تو ایک تو جو پلورل تھا وہ خلائف تھا، خلیفہ کی، اور ایک یہ بھی جمع ہے، پلورل ہے، خلفاء، خلیفہ کی جمع، اور دونوں صحیح ہیں. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا، زمین کے خلیفہ بنا رہا ہوں. زمین کا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، کیا اس میں صرف زمین ہے؟ اس میں تو آسمان بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جتنی چیزیں بنائی ہیں، کیا اس میں صرف ایک ماڈل ہے انسان جس کا نام انسان ہے، اور باقی کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی؟ اس زمین پر، ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی تو 3 مخلوق بنائی ہے، ایک انسان ہے، ایک جن ہے، ایک فرشتے ہیں. تو اگر خلیفہ اس معنی میں لیا جائے کہ وہ جو شخص جس کا کام سنبھالتا ہے وہ ایز اٹ از سنبھالتا ہے اور سارے کام سنبھالتا ہے، تو یہ بات صاف ہو گئی کہ انسان اگر خلیفہ ہے تو جنوں کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، اور اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے سیکشنز کے جو سپروائزر ہوتے ہیں یا الگ الگ سیکشن کا، نعوذ باللہ اس سیکشن سنبھال لیا. تو اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. اللہ کی بہت سارے علماء بھی زمین پر جب اپنی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسان زمین پر اللہ کا تو وہ لفظی بات سے تو صحیح کہتے ہیں، مگر چونکہ لفظ کی جب ہر انسان، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ تو میں حضرت سے مر گئے، ایک بچہ مانیٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے دیکھ لینا. صحیح ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے ہر کام کا جو بٹن ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. خلیفہ اس معنی میں انسان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً يَخْلُفُونَ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم میں سے
इंसानों में से बाज को फरिश्ता बना देता जो एक दूसरे के खलीफा बनते। तो ये आयतें हैं। एक और फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन, फिर उनके बाद जो लोग थे वो मर गए तो उनकी जगह ऐसे लोग आए कि जिन्होंने नमाज को ज़ाय। तो मेरे भाइयों, इस बात को ये समझना है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान में ये फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द, हम ज़मीन में खलीफा बना रहे हैं, तो खलीफा का मतलब ये नहीं है कि जो शख्स इंसान को खलीफा बना रहा है अब वो रिज़ाइन कर रहा है, अपनी जगह दूसरे को ला रहा है। ये गलत मफहूम है जो किसी भी एतबार से नहीं बैठता। ना ही इसका मतलब यह है कि जो शख्स इंसान को खलीफा बना रहा है, जो क़ुव्वत जो ताकत इंसान को खलीफा बना रही है, अब वो बूढ़ी हो गई है और काम करने के लायक नहीं रही, तो उसने अपना चार्ज जो है इंसान को दे दिया। ना ही इसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह ताला जो है अब दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर उसकी जगह पर इंसान काम करेगा। आप सोचिए कि तकरीबन अगर इस्लामी हिजरी से और अगर मैं हिजरी को ना लेकर जो ये जो ग्रिगोरियन ईयर कहलाता है, तो अगर उसके एतबार से हज़रत ईसा की पैदाइश से जो है तो जोड़ा जाए तो तकरीबन हज़रत ईसा के 700-800 साल के बाद, 700 या 800, तकरीबन 900 1000 साल भी हो चुके होंगे के बाद क्या हुआ? ये हुआ कि दुनिया में जितने पोप और फादर और उनके जो हैं प्रमोशन के, उसमें जो लोग फैले हुए थे, तो आज से तकरीबन 900-1000 साल पहले उनका जो पोप था, पोप आज़म, बड़ा सबसे बड़ा जो था, जैसे कि अभी इस वक्त इटली में वेटिकन में, तो उसने जो है चुन चुन कर अपने वक्त में जितनी जहाँ जहाँ उसके बड़े बड़े सब सुपरवाइजर्स थे ईसाइयों की दुनिया में, तो उन सब को बुलाया और कहा कि मेरे पास एक बहुत अहम बात है, मैं सबको जमा करके उसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबको हैरत हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है, एजेंडे में बताई नहीं गई है, मगर कहा जा रहा है कि जब आएंगे तब बताएंगे। बहरहाल सब जमा हुए और ये बात उनकी हिस्ट्री में लिखी हुई है जिसको वो छुपाते हैं। जब सब जमा हो गए तो उसने कहा मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए जमा किया कि हम सब ये कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह। क्या ये हम लोगों का ये अकीदा है? सबने कहा यही तो हमारे ईसाई होने की सबसे बड़ी निशानी है। हम ये कि जीसस सन ऑफ गॉड। उसने कहा हाँ, जब आप ये कहते हैं कि सन ऑफ गॉड, तो इसका मतलब खुद ब खुद ये निकलता है, जब आप किसी को बोलेंगे बेटा है तो इसका मतलब है इसका बाप इससे पहले से मौजूद था और फिर इसको पैदा किया। यानी पीरियड ऑफ टाइम वो निकलता है जिसमें बेटा बाप के सामने मौजूद हर बेटा ऐसा हुआ है, पहले बेटे पूछा ये बात सही कि नहीं है? सबने कहा इट्स वेरी क्लियर, नेचुरल है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, इट मींस गॉड द फादर ही वाज एंड सन वाज नॉट देयर। तो फिर उसने कहा कि मैं इस बात में परेशान हूँ कि जब सन पैदा हुआ, हजरत हुए, तो हजरत ईसा से पहले है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला का खलीफा है, उसको इससे सकते। तो सब चुप हो गए। उसने कहा मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब जीसस के पैदा होने से पहले से अल्लाह ताला इस दुनिया को चला रहा है और हर बात से चला रहा है, तो क्या जीसस को अल्लाह ने अपने बेटे को पैदा किया, अब तू इस दुनिया को चला? ये भी कोई ईसाई नहीं मानता। फिर ईसा था, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तीन में का एक है। तीन चीजें हैं ईसाइयों के नजदीक। सबसे पहले गॉड फादर,
کے بعد میں پھر سن، اور اس کے بعد میں پھر کہتے ہیں ہولی روح، یا وہ حضرت جبریل کو مان لے پارٹنر، یا بعض لوگ ان میں سے حضرت مریم کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ تھیوری خود بخود غلط ہو جاتی ہے کہ جی جو خدا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے چلا رہا تھا، جس کو موت نہیں آنے، پہلے جوان تھا بعد میں بوڑھا نہیں ہوا، جب یہ سب بات ثابت ہے کہ واشتا کرے کہ ناؤ جیسس از رننگ دا ورلڈ، وائی سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے، اور سب کی آپس میں آپس میں بحثیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں یہ بات نہیں مانتا کہ جیسس از سن آف گاڈ۔ جب یہ رزلٹ اس نے بتایا تو سب پریشان ہوئے، بڑی لمبی بحثیں ہوئی، غریب باتیں کی گئیں، اور اس کو فورس کیا گیا کہ وہ جو سوچ رہا ہے چپ چاپ بیٹھے اور اس سسٹم کو چلنے دے، کہ اگر تم نے یہ بات اس میٹنگ ہال سے باہر بتائی اور عیسائیوں کو دنیا کو بتائی تو تمہاری یہ سروس تو جائے گی، الگ بات ہے، مگر تمہاری جان بھی جائے گی۔ تو اس نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی ٹو بی ون آفٹر اندر بٹوین دیم، وہ لوگ خلیفہ ہیں دوسرے کے، ہر انسان ایک دوسرے کا خلیفہ بن رہا ہے۔ اس معنی میں اللہ رب العزت نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس کا جواب فرشتوں نے کیا دیا؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے گا؟ فساد کرنے کا مطلب اللہ نے زمین پر جو قوانین بنایا، جو سسٹم بنایا، وہ سسٹم کو بریک کرے گا، توڑے گا، وائلیشن کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یسفک الدماء، وہ خون بھی بہائے گا۔ یہ انہوں نے کہاں سے کہا؟ اس کے عجیب و غریب جوابات تفسیروں میں ملتے ہیں، اور وہ جوابات جو ہے تفسیروں میں مختلف یہ کیا کہتے ہیں آپ کے تابعین اور تبع تابعین سے بھی منقول ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جن کو قرآن کی تفسیر کا اللہ نے خصوصی عطا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ان سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصل میں اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جنوں کو رہنے کی اجازت دی، اور جن جب زمین پر رہنے لگے تو انہوں نے یہ تماشے شروع کیے، ان کا آپس کا لڑنا جھگڑنا، ان کا آپس کی توڑ پھوڑ ان کی، اور اللہ نے جو کہا کہ بھائی صلح صفائی کے ساتھ میں رہو، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ جنوں کی طبیعت یہ ہے، جن اسی کو کہتے ہیں جو کسی کو ستائے، جن اسی کو کہتے ہیں جو کسی کو ستائے۔ جب کوئی اور نہیں ملا تو آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ خون بھی بہانا شروع کیا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ان کا یہ شر زمین میں زیادہ بڑھ گیا تو یہ فرشتوں کے سامنے ہو رہا تھا، اور فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اور قرآن میں اسے ابلیس بھی کہا گیا، اسے شیطان بھی کہا گیا، تو یہ ہوا کہ اللہ نے خود ابلیس کو، جو خود ایک جن تھا، کان من الجنی، قرآن مجید میں سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابلیس کون تھا؟ کان من الجن، وہ ایک جن تھا۔ تو ان کو مارنے کے لیے اور ان جنوں کو سزا دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو بھیجا، اور اس نے جا کر ان سب کو مارا پیٹا، اور اس طرح سے ان کو بھگایا زمین سے کہ جو پہاڑ ہے، پہاڑی علاقے ہیں، اور ایسی جگہ کہ جہاں پر زمین کے جیسی آسانی نہ ہو، ادھر ڈھکیل دیا، اور ان کو پابند کر دیا گیا، اب ادھر سے باہر نہیں آنا۔ تو فرشتوں نے جب یہ سنا کہ زمین میں کوئی خلیفہ ہونے والا ہے، تو خود ایک تو انہوں یہ بات سمجھ گئے کہ پہلے جن زمین میں بھیجے گئے تھے، اب ان کو ہٹا کر انسان کو زمین میں بھیجا جا رہا ہے، تو انسان جنوں کا خلیفہ ہوا۔ تو یہ بات خود بخود ختم ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے جیسے انسانوں کے آنے جانے میں خلیفہ ہے، یا جنوں کے بعد زمین پہ جا رہا ہے تو خلیفہ ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس معنی میں جس معنی میں دنیا آپس میں بولتی ہے۔ تو یہ ہے سب سے صاف ستھری تشریح جو فرشتوں کے اس کہنے پر
کی گئی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی گئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں پر کوئی ایسی حدیث، کیونکہ دیکھیے دین کی کوئی بھی بات یا تو اللہ بتائے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور اگر ان دونوں سے ہم کو نہ ملے تو باقی وقت کا بڑے سے بڑا صحابی جو بتا رہا ہے وہ اس کی قرآن فہمی ہے، اور اس کی قرآن فہمی کو ہم ہمیشہ ترجیح دیں گے، پریفر کریں گے، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ وحی کے نور کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیتا رہا، ہر بات میں شریک ہوا، تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے وہ بیانڈ تھنکنگ ہے، بیانڈ اینی آبجیکشن ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت صحابہ نے جو بات فرما دی ہے وہ ہمارے لیے مثال روشنی ہے۔ اس بات کو جو بھی چیلنج کرے گا تو اس کے اسلام میں شبہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ پھر مفسرین نے عجیب غریب تشریح کی کہ اصل میں انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ جائے گا تو یہ زمین میں یہی تماشے کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر چپ چاپ عمل کرتے ہیں۔ یہ تو صرف حضرت انسان ہے کہ بنی اسرائیل سے بولے تم ایسے کرو، ایک گائے کاٹو اور اس کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، وہ قاتل کا نام بتائے گا۔ تو پھر یہودیوں نے کہا یہ گائے کیسی ہوگی، اس کا کلر کیسے ہوگا، ہماری یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یا جیسے حضرت انسان سب کے سب جس میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جائے وہ پوچھتے ہیں کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے فرشتوں کی جو ان کا جو نیچر ہے اس میں اللہ نے شامل ہی نہیں کیا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، تو یہ بات ان کے اس نیچر کے خلاف جاتی ہے جو اللہ نے ان کا بنایا ہے۔ اس لیے اس بات کو یہی سمجھنا آسان ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اگرچہ کسی بھی حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس زمین پر پہلے جن رہتے تھے اور ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ہو سکتا ہے کسی ضعیف حدیث میں اس کا مل جائے، لیکن معلوم حدیثوں میں اور حدیث کی اتھینٹک کتابوں میں اس طرح کی حدیث نہیں ملتی۔ لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو فرمایا یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایسی کوئی بات سنی ہوگی، اور اگر آپ نے نبی سے نہیں سنی ہے تو جو یہودی مسلمان ہوئے اور جن میں حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ سب سے بڑے یہودی عالم تھے اور ان کا علم تھا، اور وہ جو ہے اسرائیلی باتیں اس وقت تک ان کے بعد جو پہنچی ہیں وہ ان کو سناتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے نبیوں سے سن کر بتائے گئے۔ یہ تو ہوگی میرے بھائی آیت کی تشریح۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہر مسلمان کو اس بحث میں پڑھنا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں کہ نہیں؟ پہلے یہ طے کرو، بعد میں بات کریں گے۔ کیا ایک مسلمان کا یہ طرز تخاطب صحیح ہوگا؟ ایک دم حرام۔ کیوں؟ آپ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ میں آپ کا خلیفہ ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں اور کچھ بھی نہیں، شاعر نے کہا ہے۔ تو یہ آپ کو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے پوچھنے کا حق نہیں ہے، اے اللہ ایسے کیوں، اے اللہ ویسے کیوں، کیونکہ آپ کی حیثیت اللہ کے سامنے جو ہے اردو کی تعبیر میں مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے، اور اسی لیے لفظ مسلم کا مطلب بتایا گیا ہے کہ مسلمان، لفظ مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ بالکل ایسے ہی کہ جنگ میں ایک شخص نے ہاتھ اٹھا لیے اور سفید کپڑا لہرایا کہ بھئی ہم صلح کر رہے ہیں، تو پھر فاتح قوم کیا کرتی ہے؟ سیدھے سیدھے سب کو پکڑ لیتی ہے اور پہلے اس کے ہتھیار چھین لیتی ہے، اس کے بعد اس کو قیدی بناتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو قیدی ہوتا ہے اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس سے جو کہا گیا کرنا ہوتا ہے، جو کھانے کو دیا گیا کھانا ہوتا ہے، اور کیوں کیا کیسے وہ نہیں بول سکتا۔ ایسے ہی حضرت انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ نے کہا ایسے کرو کرنا ہے، ویسے کرو نہیں کرنا ہے، بس اسے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ البتہ عقل دی ہے، اللہ نے فرمایا میری بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو، زمین پر، آسمان پر، دنوں کے آنے جانے پر،
کشتیاں کیسے چلتی ہیں، ہوا کیسے ہوتی ہے، زمین میں کیا خاصیت ہے، آسمان کے اندر کیا ہے. لا تنفذون الا بسلطان. تم زمین و آسمان پہ غور کرو، تمہارے پاس اگر سلطان ہوگا یعنی طاقت ہوگی علم کی، عمل کی، تو وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے فرمایا. اور پھر فرشتوں نے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ اگر تو اس نئی مخلوق کو اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ تیری تسبیح بیان کریں گے، تیری بڑائی بیان کریں گے، تجھ کو سب سے بڑا کہیں گے، تو یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا. اب اس جواب میں سب سے پہلی بات میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے سبحانہ کو سمجھو. سبحانک اللہم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضرت عمر جیسی شخصیت نے حضرت علی سے پوچھا تھا. یہاں تو مولانا بھی صاحب، دنیا کے بڑے سے بڑے مولانا، اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے سارا علم انہی کے پاس آ گیا ہے، مگر انہوں نے کبھی خود ہی نہیں غور کیا ہوگا کہ لفظ سبحانہ کا مطلب کیا ہے. ورنہ آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کو حضرت عمر سے زیادہ اسلام سمجھ میں آ گیا تھا، جو بالکل غلط ہوگا. اور حضرت عمر نے پوری صفائی سے دیکھو، وہ لوگ کتنے صاف ستھرے تھے. تکبر نام کا نہیں تھا ان کے دماغوں میں کیا ہوں اور میں کیسے پوچھوں، میں پوچھوں گا تو چھوٹا بن جاؤں گا. وہ امیر المومنین ہیں، اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ گیا ہے، مگر سبحانک اللہم کیا ہے. حضرت علی نے فوراً کتنا پیارا جواب دیا تھا. میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں بتایا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ کلمۃ احبھا اللہ لنفسہ، یہ وہ پیارا کلمہ ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے. تو اب یہ لفظ نسبحو کا ترجمہ اردو میں تسبیح پڑھنا ہے، جو غلط ہے. تسبیح پڑھنا ہے ہم ایسے ہی بولیں گے کیونکہ اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اے اللہ ہم تجھے بے عیب بتاتے ہیں. سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سبح بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے اندر، تیرے کسی کام میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اس لیے فرشتوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. کسی کو یہ بولنا کہ نہیں میں نے آپ سے پوچھا کیا یہ بتائیے میں نے کچھ غلط کیا، آپ نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. اگر آپ یہاں پر رک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس بات کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا ہے اس بات میں میں غلط نہیں ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ دوسری بات میں غلط ہو جاؤں. لیکن اگر آپ نے کہا نہیں آپ غلط نہیں ہیں، ماشاء اللہ آپ ایسا کرتے ہیں، ماشاء اللہ ویسا کرتے ہیں، اور آپ نے تو یہ کیا اور آپ نے تو وہ کیا ہے، تو اب ان الفاظ سے آپ یہ جب کہیں گے ایڈیشنلی تو اس کا مطلب نکلا کہ بھئی میری فطرت جو ہے برا کرنے کی نہیں ہے. تو فرشتوں نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ. تعریف اب کرتے ہیں، جب برا کام کرے تو تعریف ہوتی ہے، یا اچھا کام کیا جائے تو تعریف ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جب اچھا کام ہوتا ہے تو تعریف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے. ہر کام اللہ رب العزت کا، زمین، آسمان اور چاند اور سورج اور پہاڑ اور انسان اور جانور اور فرشتے اور جن اور مخلوقات جو نظر آتی ہیں جو نظر نہیں آتی، اس میں اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے کامل ہونے کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا کامل ہے. اس لیے اللہ کے ہر کام کی صرف تعریف ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوگی. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ ہم تو تجھے ہی مقدس بتاتے ہیں. سب سے مقدس ذات اللہ رب العزت کی ہے، سب سے بڑا درجہ اللہ رب العزت کا ہے. کیوں ہے؟ تمہارے اور میرے کہنے سے، ہم کہیں یا نہ کہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خلاق اور کریم اور رحیم اور ودود اور قہار اور جبار اور ذو العرش مجید ہے، جتنا کہ میرے کہنے سے پہلے تھا یا میرے کہنے کے بعد سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے. یہ انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، تم جو کہہ رہے ہو اس کا جواب ابھی میں تم کو صرف اتنا دیتا ہوں کہ جو بات مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. اس کے بعد کیا ہوا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا،
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہی سارے نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر رکھا. فقال، اللہ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ساری چیزیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں ان کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اس آیت میں معلوم ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وہ ساری چیزیں جو ہم کو دنیا میں نظر آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الاسماء کلھا، اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اور میں نے آپ سے کہنا شروع کیا مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، پھر میں یہاں جاتا ہوں، پھر میں ویسا کرتا ہوں، اور میں 5 منٹ آپ کے سامنے تقریر کرتا رہا اور آپ میرا نام نہیں جانتے، تو میری آپ 5 منٹ یا 50 منٹ کی تقریر سننے کے بعد کہیں گے بھائی معاف کرنا، آپ میرا سوال نہیں سمجھے، میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ کا کام نہیں پوچھا. تو نام ایک نام ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ اپنا امتحان لیجئے، ایک کاغذ اور پین لے کر بیٹھیے اور اپنے تصورات کی اور علم کی دنیا میں جتنی چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی اللہ نے بنائی ہے ہر ایک کے نام لکھے جائیے. آپ نے لکھا چاند، سورج، پہاڑ، زمین، آسمان، ہوا، پانی. اب اس کے بعد اور بتائیے آپ اور کیا کیا نام لکھ سکتے ہیں اور کتنے نام لکھ سکتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے ناموں کے لکھنے میں تھک جائے گا، اور ہم 50 نام پورا نہیں کر سکیں گے، 100 نام پورے نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. کیونکہ اگر آپ بولے ایک کار ہے جو ٹویوٹا کمپنی کی ہے، تو ٹویوٹا کی ایک کار نہیں ہے خالی، کرولا نہیں ہے، اس کی صرف لیکزس نہیں ہے، آپ کو وہ سارے ماڈلز لکھنے پڑیں گے جو کرولا کمپنی کے نام کے بنے ہیں مثال کے طور پر. تو جب آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی فیکٹری میں جتنی چیزیں بنی ہیں خالی ان کے نام لکھ کر دیکھیے تھک جاؤ گے. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خوبی سے سارے نام سکھا دیے. پہلے اس لیپ ٹاپ، اس چپ کمپیوٹر اور اس کے سارے جو پروموشنز ہوئے ہیں، جو جتنے ڈیولپمنٹس آج کی دور میں ہوئے ہیں کمپیوٹرز کے، تو یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اگر 1 لاکھ نام بولے، 2 لاکھ بولیں اور 10 لاکھ بولیں تو ایک آدمی ان سارے ناموں کو کیسے یاد کر لے گا. منٹوں میں یاد کر لے گا، منٹوں میں بتانا شروع کرے گا. لیکن آج سائنس کی ہر بات ہم کو بتا رہی کہ اے انسان، تیرے چھوٹے سے دماغ نے جب یہ چیز بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس نے تجھے عقل دی، اس کی عقل کا، اللہ رب العزت کے علم کا بھلا کون جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی لمٹ لیس تک پہنچ سکتا ہے؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ تو اب حضرت آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے. سارے نام، میں خالی لفظ نام بول رہا ہوں. اور میں نے آپ سے عرض کیا میرا جی چاہتا کہ پلیز اگلی میٹنگ میں قرآن کے درس میں ہم میں سے کوئی 200 نام ہی لکھ کر بتا دے. 200، 100، 200، میرا مطلب ہے آپ کتنے زیادہ لکھ سکتے ہیں اتنے لکھیے، اور صرف نام لکھنے ہیں، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، زمین، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی چیز نظر آتی ہیں. آپ انسانوں میں پھر لکھیے کالے انسان، گورے انسان. پھر اس کے بعد آپ کو ہر انسان کے نام نقشے کی بات کرنے کی کہ فلاں علاقے میں ان کی ناک ایسی ہوتی ہے، چینی لوگ ان کا جو فیس ہے وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے، اور جو اس میں آپ کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں تھائی لینڈ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، ان سب چیزوں کے. جانوروں کے سارے نام، جانوروں کی ساری قسمیں، آپ کو خالی نام لکھنے پڑیں گے. پھلوں کی ساری قسموں کے نام لکھ کے بتائیے، پھولوں کی ساری قسموں کے نام لکھ کے بتائیے، مچھلیوں کی ساری قسموں کے نام لکھ کر بتائیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر نالج نہیں ہے ان سب کا. ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ کے لکھیں، مگر جتنا بھی ہم لکھیں گے اور جتنا نیٹ پر سرچ کر کے اور ریسرچ کر کے کسی نے لکھا ہے، صرف اللہ کی مخلوقات، اس کے ڈیفرنٹ ماڈلز وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہی کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھا دیا تھا. یعنی اللہ نے حضرت آدم کے دماغ میں وہ چپ ڈال دی تھی جس میں ساری چیزیں آ گئی تھی. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ساری چیزیں فرشتوں کو بولا، ہاں بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ساری چیزیں ہیں نا، ان کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ بھئی اس نئی مخلوق کو کیوں بنایا جا رہا ہے، تو اگر سچے ہو تو بتاؤ.
قالوا سبحانک، کہنے لگے سبحانک. دیکھیے یہ لفظ سبحانک، واقعی یہ لفظ نا، اس میں جو مجھے مٹھاس ملتی ہے نا بار بار، جو مجھے ذہنی سکون ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے واللہ کہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے باقی دنیا کی کسی فکر کے پڑھنے سننے سمجھنے میں نہ مجھے وہ چین نہیں ملتا جو اس لفظ سبحانک میں مجھے ملتا ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں خالی اس لفظ کو ہی جو ہے وہ رکھتا رہوں اور بولتا رہوں. جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ ناسمجھ ہوتا تو اس کو اپنی ماں کو مما 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 اس کو بولنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور باپ کو باپ بولنے میں کتنا مزہ آتا ہے. یا باپ اگر یا ماں اپنے چھوٹے سے لڈو کا بیٹے اور بیٹی کا جو ہے تو لب لاڑ کرتے ہیں، تو وہ کاؤنٹ لیس گڈو بیٹا میرا پیارا بیٹا ایسا اور ویسا چنو منو کتنے الفاظ ہیں جو ہم محبت میں بولے چلے جاتے ہیں، مگر ہمارا دل نہیں بھرتا. میرے بھائی اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. تم نے محبت سے ایک دفعہ اللہ کہا ہے؟ اچانک آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو لوگوں پر نازل ہوا وہ آیا، اور آپ کے منہ سے اللہ اللہ یا رب اللہ. آپ ایک دفعے اس لفظ اللہ کو تلاش کیجئے جو ہماری تنہائیوں میں دل کی گہرائی سے نکلا ہے، تو شرم آئے گی کہ ہم جو ہے طوطے کی طرح اللہ کا نام رکھتے ہیں. چاہے نماز میں الفاظ ہوں، قرآن کا پڑھنا ہو، یا تسبیحات ہوں، یا جو بھی ہو، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا دماغ ایک طرف ہے اور یہ مقدس الفاظ ایک طرف ہیں، بجائے خود یہ خود ایک گناہ ہے. مگر اسی گناہ پہ ہم کو ناز ہوتا، آج میں نے یہ پارہ پڑھ لیا، آج میں نے 100 دفعے سبحانک اللہم پڑھا، آج میں نے یہ تسبیح پڑھی. آپ جب کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی بھی دعا پڑھتے ہو، کوئی شخص پڑھتا ہے، میں نے اپنا جائزہ لیا، میں کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ. کیا اس بسم اللہ کے معنی کی گہرائی میں اتر کر میں نے بسم اللہ کہا، یا طوطے کو بھی رٹا دیا تھا تیرا نام کیا ہے، طوطے نے بولا تیرا نام کیا ہے، تو ایسے میں نے بھی جو ہے بسم اللہ نے کہا. اور اس کے بعد میرے سامنے جو روٹی سالن چاول دال، میرے سامنے مچھلی مرغی، میرے سامنے پھل، میرے سامنے یہ، میرے سامنے وہ، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کو دیکھ کر میرے دل میں اللہ کی طرف سے دل میں شکر آ رہا ہے. اندر دل کے اندر شکر آ کے ہر نعمت کو دیکھ کر، ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، بھائی بہن دنیا کی بڑی نعمت، بیوی، نبی نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بیوی ہے، نیک بیوی ہے، اولاد، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جیب میں 4 پیسے ہیں. ہم جب کسی بھی چیز کو دیکھیں اور اللہ کے دینے کا ہمارے ذہن میں جذبہ پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یار اس بسم اللہ کی شان ہی الگ ہوگی. وہ بسم اللہ ایسا ہوگا کہ آپ بسم اللہ ایک دفعہ نہیں بولو گے، آپ 10 دفعے بھی بولو گے نا تو آپ کو جی چاہے گا کھانا بعد میں کھاتا ہوں، پہلے بسم اللہ ہی بولتا ہوں. مگر میرے بھائیوں، میں نے کہا نا ہر بات کا صرف ایک جواب ہے، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے لوز ہے، لوز چل رہا ہے، اور ہم نے اب تک اس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. یا ہم نے صرفے جو ہے وہ اس میں مشین کو تو جوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک بٹن نہیں دبایا کہ کرنٹ آئے. تو وہ بٹن جب دبے گا ہر چیز میں کرنٹ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، قرآن کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا. اگر وہ بٹن آن ہو گیا ایمان کا، تو آپ کو معلوم ہے دنیا کے ہر کام میں مزہ آئے گا. کیونکہ آپ مسلمان دنیا کا جو کام بھی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. دنیا کا کام، کھانا پینا سونا، صحبت کرنا اور جنگ کرنا، لڑائی کرنا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہا گیا. محبت تو اللہ کے لیے ہو، اور اگر نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں کہا گیا محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور نفرت بالکل نہ ہو، انسان ہے. تو میرے بھائی بات کہیں اور نکل جاتی ہے، یہ کہ انہوں نے یہ کہا، تو جب اس کے بعد انہوں نے فرشتوں نے فوراً کہا سبحان ہے، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. ہم جو کہہ رہے تھے یہ قوم تو کیوں بنا رہا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ یہ ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ بس تو ہی سارا علم رکھنے والا اور تو ہی ساری حکمت کا رکھنے والا ہے. یہ انہوں نے کہا. اور اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو
جو سارے انسانوں کے ابو البشر کہلاتے ہیں، انسانوں کے باپ کہلاتے ہیں، ان کو فرشتوں پر اس لیے بڑائی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ انسان بن گئے اور فرشتے بن گئے یا جن بن گئے۔ انسان کو سب سے پہلے دنیا کی تمام مخلوقات پر بڑائی، بزرگی اس لیے حاصل ہوئی کہ انسان کے پاس علم تھا، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ یہ تقسیم اللہ ہی نے کی، لیکن ہماری بڑائی کا راز ہمارا علم ہے۔ جس قوم کو، مسلمان کو یہ قرآن دیا گیا، جو یہ آیتیں پڑھتا ہے، ہماری نسلیں پڑھتی ہیں، ہم ہی اس وقت دنیا میں علم کے، نالج کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے پیچھے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے مسلمانوں میں نہ پڑھنے والے جاہلوں کی تعداد پڑھے لکھوں سے کئی زیادہ ہے۔ اللہ کرے ہماری قوم میں علم کی اہمیت آ جائے۔ اور پھر اس کے اعتبار سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ علم ہم کو اللہ نے دیا تھا اور فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ اب آپ بولیں گے اگر فرشتوں کو دیتا تو فرشتے ہم سے اچھے ہو جاتے۔ آپ بالکل صحیح کہیں گے۔ اب اگر اللہ نے انسانوں کو دیا اور اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا تو کس کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ انسان کو بولنے کا حق ہے ہاں میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو تکبر کے لیے نہیں دیا، تکبر کے لیے نہیں دیا، شکر ادا کرنے کے لیے دیا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے مسلمان بنایا، مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، مجھے عربی زبان سکھائی، اور میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس علم کے سہارے پھر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد کی پھر آیتوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ ظفر بھائی، ماشاءاللہ بڑا اچھا درس رہا آج کا۔ بہت ہی یہ خلیفہ کے اعتبار سے اکثر جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ ہوتی تکرار، بحث و تکرار ہوتی رہتی، اس کا کیا وہ ہے ظفر بھائی؟ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ مفتی سعودی اعظم جو گزرے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی پچھلے علماء نے اور اب کے علماء نے بھی کتابوں میں صراحت کی ہے کہ قرآن کی تعبیر کو کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے کہنا صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اور مگر آپ یہ کتنی ہی ہدایت کر دیں، چونکہ قرآن میں کہا گیا کہ وہ اللہ نے زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو وہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ جو ہر زبان میں ہر مسلمان بولتا ہے، چاہے سمجھے بغیر یا سوچے سمجھے بغیر۔ ہاں، جو شخص اس لحاظ سے کہے گا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور پھر اس کو اس معنی میں لے گا، ایک مرتا ہے دوسرا آتا ہے، تو یہ وہ ایک حرام کام کرے گا۔ یا وہ اس اعتبار سے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام انسانوں کو کرنے ہیں، تو یہ غلط مطلب وہ سمجھ رہا ہے۔ اور اس غلط فہمی کو دور نہیں کر سکتے، چاہے جتنی تشریح کی جائے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسانوں میں چل پڑتی ہیں، اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے یہ کیسا کیے؟ فرشتے یہ کس بیسس پہ بولے کہ انسان کو کیوں بنا رہے؟ انسان تو زمین میں جا کے فساد کرے گا، تو فرشتوں کو کیسا معلوم فساد کرے گا؟ یہ کہ انہوں نے جنوں کو، ان سے پہلے جنوں کو اللہ نے بھیجا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ پھر ہم خلیفہ نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے، جن خلیفہ ہوئے وہ تو ہم سے پہلے آ گئے تھے زمین پہ۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے پہلے جنوں کو خلیفہ بنایا تھا اب تم کو بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، جنوں کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو، بس بھیج دیا تم رہو، اور انہوں نے اپنی گڑبڑ کی، اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے انہی کی جگہ پر انسان کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ بھی ایک تفسیر کی ہے ہمارے علماء نے، مفسرین نے، کہ انسان زمین پر جنوں کا خلیفہ بن کر آیا، نہ کہ اللہ کا۔ اور اسی طرح اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جن کی صفت ہی ہے گڑبڑ کرنا، تو نخلا کے جنوں پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا؟ نخلا کی جو پارٹی تھی، جی، جو نخلا میں جن تھے، جو نخلا کے مقام پہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی،
تو ان پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا. جی آفتاب بھائی، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں آنے سے پہلے عربی زبان میں موجود تھے. اس وقت ان کا دوسرا مطلب تھا، اور جب قرآن میں آئے ہیں اس کا ایک خاص مطلب ہو گیا. اس میں سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ لفظ شرک، لفظ ظلم اور آپ کے لفظ ایمان، لفظ اسلام، ان کے جو مطلب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لیے جاتے تھے وہ معنی قرآن میں آنے کے بعد بدل گئے ہیں. تو اسی میں یہ بات بھی ہے کہ ہر انسان ظالم ہے. ان شرک لظلم عظیم، جو انسان شرک کر رہا ہے وہ ظالم ہے. وہ سارے انسان جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو ان کی فطرت میں فساد ہے. فساد ہے یعنی اللہ کو نہ ماننا. آپ دیکھتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھنا، اپنی دل سے کچھ بھی ٹریڈیشن بنانا اور اسی پر چلنا. تو یہ بات جیسے جنوں پر ہے ایسے انسانوں پر ہے. جب تک وہ مسلمان نہیں ہیں وہ فسادی جن ہے، وہ فسادی انسان ہے. لیکن جب مسلمان ہو گیا اب وہ اسلام کو فالو کرے گا تو صحیح مسلم بنے گا، اور نہیں فالو کرے گا تو وہ بھی ویسے ہی ہوگا. تو جنوں میں بھی دعا اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، جو اچھے تھے، جن لوگوں نے ایمان لایا اور جو انہوں نے قرآن سنا اور اس کے بعد جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے یہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے جن تھے. جی ہاں. وہ ان کی مثال ہماری طرح ہو گئی جو مسلمان ہیں، یا ہماری مثال ان کی طرح ہوئی. اور جیسے ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ان سے بھی ہو جاتے ہیں. تو دراصل نا اپنی پرسنل لائف میں ایک بات بار بار سوچنے کی ہے. جیسے ہی اسلام کے خلاف کوئی کام کرو، اگر ہو جائے کوئی کام، فوراً سوچ لو کہ اتنے درجے میں میں بھی فسادی بن گیا، اتنے درجے میں میں بھی برا بن گیا، برا انسان بن گیا کہ میں نے اللہ کے اس پرٹیکولر حکم کو اس پرٹیکولر معاملے میں توڑ دیا. اور جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس کام میں مجھے نیک انسان بننے کی توفیق دی. بالکل صحیح، جزاک اللہ. چلیے دعا